بیوی کوئی رکھیل یا ملازمہ نہیں ہے کہ جس کو تم جو ہے وہ ملازم سمجھ کے آواز دو. بیوی تمہاری جو ہے وہ زر خرید غلام نہیں ہے کہ جسے تم جو ہے وہ پیسوں سے خرید کر لے آئے اور اس پر تم نے فوکس کر دیا ہے کہ یہ گھر کے تمہارے سارے کام کرے گی, یہ نوکرانی ملازمہ بن کے رہے گی اور تم جو ہے وہ بیٹھ کر اس پر حکم چلاؤ گے, صادر کرو گے. نو, یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. جن مردوں نے اب بیویوں کو اس لیول پہ رکھا ہوا ہے, آپ یقین کریں ان کے گھر میں جو ہے وہ بدسکونی ہے, ان کے گھر میں رزق کی کمی ہے. جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہے, جس گھر میں دوسری کی بیٹی کو لا کر اس کی عزت نہیں کی جاتی, وہاں رزق کی کمی ہو جاتی ہے, وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. آپ یقین کر لیں کہ یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس پہ کام کر لیا تو آپ اپنی زندگیاں سنوار لیں گے. اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ تو فوکس کر لیں اس بات پہ. دیکھیں, عورت کی توہین کا کہیں کوئی حکم نہیں آیا. عورت کی توہین کرنا قانوناً بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جرم قرار دیا گیا ہے اور اللہ نے سخت ناراضگی اختیار کی ہے. سورہ نساء پڑھ لیں, آپ کو صاف اور واضح میاں بیوی کے جو ہے وہ تعلقات کی سمجھ آ جائے گی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا مطلب کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ مینز ٹو سے کہ اپنی بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. یہ صورتحال جو کی ہے. پھر کبھی خراب رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اختیار نہ کرو, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بحث و مباحثہ, تکرار اور بدتمیزی کی کیفیت نہ لے کے آؤ. یہ شوہروں کے لیے بتا رہی ہوں, بیویوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سب چیزیں میں بیویوں کے لیے بتاتی ہوں. آج میں صرف شوہروں کو بتا رہی ہوں کہ بے تکا بلا وجہ کا ٹونٹ کرنا, بیویوں کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنا, یہ وہ ظلم ہے بیوی کی ذات کے اوپر جس سے اس کی اپنی ذات ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. وہ عورت اندر ہی اندر جو ہے وہ رو دھو کے تکلیف میں, اذیت میں اپنا درد صرف اللہ کو بتا سکتی ہے, کسی کو نہیں بتاتی عورتیں, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. آج کے دور میں کسی پہ ٹرسٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. بہت کم لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ کر کے لوگ اپنی جو ہے وہ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو عورت کو اس مقام پر مرد لے کر آتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا, آج میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہی ہوں, یہ تو وہ ساری نصیحتیں تھیں جو اس عورت نے اپنے بیٹے کو کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی معاشرے کی ہر ماں کو اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے تاکہ آنے والی کی زندگی جو ہے وہ سلامت رہے. آپ نصیحتیں کیا کر رہے ہیں کہ آنے والی کو ذرا کھینچ کے رکھنا, اس پر اپنا جو ہے وہ پریشر رکھنا, آتے ہی اس کو جو ہے وہ اس کے کام سمجھا دینا. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ تمہارے سر چڑھ جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جو زبان چلائے. زبان ہمیشہ وہ چلاتا ہے جس پر آپ حکم چلاتے ہیں, زبان وہ نہیں چلاتا جس کے ساتھ آپ محبت سے چلتے ہیں. تو زبان وہی چلتی ہے جہاں پر سختی ہوتی ہے, ورنہ تو زبان بند رہتی ہے, ورنہ تو پیار اور محبت کی زبان بولی جاتی ہے. تو برائے مہربانی اس پر فوکس کریں میاں بیوی, اور خاص طور پہ شوہر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کریں. اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں, سائیکلوجیکلی آپ کو سکون بھی ملتا ہے, آپ کے گھر میں پیسہ بھی آتا ہے, اور آپ کی معاشرتی یہ جو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے بچے سائیکلوجیکل ڈیزاسٹر میں یا ڈس آرڈرز میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں. نہ بچوں کی زندگی اسپوائل کریں. مرد حضرات اپنے لہجے اور اپنے لفظ اور اپنے تلفظ اور اپنی ادائیگی پر غور کریں. مرد ایک شوہر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن مرد ایک بیوی کا محبوب نہیں ہے, خاص طور پہ پاکستان میں تو نہیں ہے. تو مرد سوچیں کہ وہ اپنی بیوی کے محبوب کیوں نہیں ہیں. محبوب بننے کے لیے محبوب والی باتیں ہونی چاہیے, آپ میں محبت ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, الفاظ کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ محبت اور انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ اس سے چڑیں گے, آپ اسے بھاگیں گے, تو وہ آپ کو کبھی محبت نہیں دے گی. آپ اس کے شوہر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے محبوب نہیں ہو سکتے.